بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو سے ہیں 2 فروری کو چین کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ یہ موسم سرما کی وہاں پہ جو اولمپکس ہو رہی ہے اس میں شرکت کرنی ہے، کیونکہ اس کے اندر بات یہ ہے کہ امریکہ نے اور امریکہ کے اتحادیوں نے چین کے اس اولمپکس میں شرکت سے انکار کر دیا اور امریکہ نہیں شامل ہو رہا، کیونکہ پاکستان نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کرنے کے لیے پاکستان چین کے دورے پہ جا رہا ہے، اور یہ شو کر رہا ہے کہ پاکستان اب چائنا کا اتحادی ہے، کیونکہ یہی پاکستان کا مفاد ہے اور پاکستان کی شاید خیر بھی اسی میں ہی ہے، کیونکہ چین کے ساتھ جو پاکستان کے مراسم ہیں وہ ایک جب چین آزاد ہوا اس وقت سے ہی ایک طرح کے ہی چل رہے ہیں، اور پاکستان اور چین نے ایک دوسرے کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے۔ کچھ عرصے سے چین کے ساتھ پاکستان کے جو تعلقات ہیں پاکستان سے کچھ خراب ہوئے۔ موجودہ یہ آپ اگر 5-6 مہینے یا 7 مہینے یا اس پچھلے سال کا لگا لیں تو اس میں کوئی خرابی نظر آئی، کوئی تھوڑی سی سی بیک کے معاملے میں اور کچھ اور چیزوں کے معاملے میں، کیونکہ پاکستان نے جو چائنا کی پیمنٹ ریٹرن کرنی تھی، جو پاکستان چائنا سے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے قرضے لیتا جا رہا تھا، کوئی امداد لے رہا تھا، وہ چائنا نے آخر وہ ٹائم تھیا کہ وہ واپس بھی لینی تھی، تو پاکستان اس سے ٹائم بڑھا لیتا تھا، کبھی 6 مہینے کبھی سال، وہ ہوتے اس میں قرض در مارک اپ انٹرسٹ کے ساتھ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا۔ تو چین نے پاکستان سے تقریباً $11 بلین واپس لیا ہے، جو پاکستان نے واپس کرنے ہی ہوتے تھے، جو بہت ہی آسان قسطوں کے اوپر تھا، جس کی وجہ سے چائنا جو ہے پاکستان سے تھوڑا سا ناراض بھی تھا، کیونکہ پاکستان قرض تو لے رہا تھا لیکن قرض واپس نہیں کر رہا تھا۔ تو اب یہ صورتحال یہ تھی کہ پاکستان ابھی جو صورتحال وہاں پہ اس کا اولمپک شروع ہو رہے ہیں، تو پاکستان نے یہ مناسب ٹائم تھا کہ چین کا جائے، جس میں امریکہ نے انکار کر دیا تھا، اور امریکہ نے اپنے اتحادیوں کو بھی کہہ دیا تھا کہ اس میں مت شرکت کرو، وہ کیونکہ چین کو ایک سبق دینا چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت ایک عالمی طور پہ چین اور روس کا ایک اتحاد ہے، جس کا اتحادی اس میں پاکستان بھی ہے، اور جو اس وقت جو ٹینشن چین اور امریکہ کی چل رہی ہے یوکرائن کو لے کے، نزدیک ہے کہ بہت جلد وہاں کے حالات خراب ہو جائیں اور کوئی جنگ کا خطرہ نظر آ رہا ہے، اور یہ خطرہ جو سا ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اب امریکہ اور جو روس جو سے ہیں وہ سامنے ہیں، اور روس کا اتحادی جو ہے وہ چین ہے۔ اب جو دورہ عمران خان صاحب چین کا کر رہے ہیں، وہاں پہ جو روس کے صدر ہیں وہ بھی وہاں موجود ہیں، وہ بھی وہاں موجود ہیں، اور ان سے ان کی ملاقات ہوگی، اور صدر جو شی ہیں چائنا کے جو صدر ہیں یہ بھی ہوں گے، ان تینوں کی وہاں ملاقات ہے۔ اس میں کیا نتائج نکلتے ہیں پاکستان کے لیے بہتر ہے کہ ہمیشہ کے لیے خطرہ نہ ہو جائے، کیونکہ اگر پاکستان ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، امریکہ سے تعلقات بالکل ختم کر لیتا ہے اور روس اور چین کے ساتھ تعلقات بناتا ہے، تب بھی پاکستان کو بہت کچھ سوچنا پڑے گا۔ پاکستان کو ایک ایسا راستہ نکالنا پڑے گا کہ جس سے، کیونکہ پاکستان کے بہت سارے مفادات، یورپ سے بزنس ہے، پاکستان کے ایشیا کی دوسری منڈیوں میں بزنس ہے، عرب ممالک سے ہے، کیونکہ عرب ممالک جو سے ہیں وہ امریکہ کی گود میں یعنی کہ اسرائیل کی گود میں جا بیٹھے ہیں۔ پاکستان کو یہ چیزیں سب سوچ سمجھ کے کرنی پڑیں گی کہ چین سے پاکستان کو کیا مفاد مل سکتا ہے، روس میں کیا مفاد مل سکتا ہے، کیا ہم لوگوں کی سروائیونگ آسان ہوگی، کیونکہ پاکستان کے زیادہ تر لوگ جو سے انہی ممالک میں ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھا جائے تو یورپ میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور اگر عرب ممالک کو دیکھا جائے تو بے تحاشا لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی وہاں پہ مزدوری کر رہے ہیں، روزگار سے لگے ہوئے ہیں، اور یہ ایک مشکل قدم ہے، کیونکہ چین میں اور روس میں تو اتنے زیادہ لوگ نہیں گئے ہوئے پاکستانی، لیکن پاکستان کے اگر مفادات دیکھے جائیں، اب چین جو سا ہے پاکستان کے اندر جو سا ہے وہ مکمل طور پہ آ چکا ہے، اور سی پیک کے ذریعے سی پیک پہ پورا کنٹرول جو سا ہے چائنا کا ہے، گوادر پہ پورا کنٹرول چائنا کا ہے،
پاکستان کے بہت سارے علاقے میں اگر جیسے اگر بھاشا ڈیم کو دیکھا جائے تو بھاشا ڈیم کا بہت بڑا علاقہ چائنا کو دے دیا گیا ہے، اور چائنا وقتاً فوقتاً کیونکہ پاکستان چائنا کا کہ جو قرضے ہیں ان کو اتار نہیں رہا، تو اس کے لیے چائنا کو مزید سہولتیں پاکستان فراہم کرے گا، جس کا نقصان پاکستان کو ضرور ہوگا۔ ابھی تو فی الحال ان کو ابھی زمینیں دے رہے ہیں کہ شاید یہ ہم زمین دے کے اپنی جان چھڑا لیں، جیسے نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان اپنی چیزیں گروی رکھوا رہا تھا، ایئرپورٹس بھی، موٹر وے بھی، ہر چیز گروی رکھوا رہا تھا، اور مختلف ملکوں کو کیونکہ وہ پیسے ادا نہیں کر رہے تھے۔ تو یہی حالات جو ان سے ہیں اس وقت کی گورنمنٹ کے بھی ہے، یہ ان سے بھی زیادہ بدتر حالات کے اندر پاکستان کی صورتحال ہے، اور پاکستان چین کو اگر زمینیں ہی دیتا رہے گا تو یہی نہ ہو کہ نیا پاکستان چین ہی بنا رہا ہوگا، کہ کیونکہ ان کو جو جتنا بڑا بھاشا ڈیم کا علاقہ دے دیا ہے، پھر گوادر دے دیا ہے، اور یہ خطرے پاکستان، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسیز ہیں سیاسی، وہ اس کبھی بھی اس قابل نہیں رہی ہیں کہ جس کی ہم تعریف کر سکیں۔ بلوچستان میں خان افقلات سے جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے گئے، مری والے ناراض ہیں، بگٹیز ناراض ہیں، بلوچستان کے اندر ایک فساد کی صورتحال ہے۔ اگر یہ معاملات کو اپنے صحیح طریقے سے نبیڑ لیتے تو شاید آج یہ صورتحال نہ ہوتی، پاکستان اپنے علاقے نہ دے رہا ہوتا۔ قریب ہے کہ پاکستان کو کچھ بلوچستان کے اور علاقے بھی چائنا کے حوالے کرنے پڑیں گے، اور وہ جب اب آپ کو پتہ ہے غیر قومیں جو سی ہیں جب مسلط ہوتی ہیں تو وہ ان کے اندر رحم نہیں ہوتا، اور یہ تو ایک قسم کی بدعا ہوتی ہے کہ جب کوئی آدمی ظلم کسی علاقے میں کرتا ہے، کہتے ہیں کہ پھر غیر قومیں آتی ہیں، پھر آ کے ان کو صحیح کرتی ہیں۔ پاکستان کے اندر صورتحال جب سے پاکستان بنا ہے بد سے بدتر ہوتی چلی گئی، اور پھر یہ تھا کہ 1971 کے اندر پاکستان کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ یہ سیاست تو تھی، سیاسی حالات تھے، لیکن پاکستان کی کمزوری اتنی ہو گئی تھی کہ آپ دوسرے حصے کو سنبھال ہی نہیں سکتے تھے۔ آپ نے نفرتیں اتنی بودھی تھیں، آپس میں اتنی نفرتیں ہو گئی تھیں کہ ہمارا رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ ہم نے بنگالیوں کے خلاف نفرتیں تھی، بنگالیوں کی اس علاقے کے خلاف نفرتیں تھی۔ جب بنگالی الگ ہو گئے تو پھر پاکستان کا جو مغربی پاکستان کا تھا اس کے اندر مزید نفرتیں شروع ہو گئی۔ صوبوں کی نفرتیں الگ ہیں اور مذہبی نفرتیں الگ ہیں۔ اب مذہبی نفرتیں آپ جتنی مرضی پھیلاتے جائیں، بھٹو صاحب نے اس کا آغاز کیا 74 سے احمدیوں کے خلاف کرنے کے بعد احمدی اس ملک سے جانا شروع ہو گئے، اور آج بے تحاش احمدی اس ملک کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب احمدیوں کے خلاف تو چلو نفرت تھی ان کے اندر، اب باقی سنی شیعوں میں نفرت ہے، وہابی بریلوی میں نفرت ہے، اور وہ اتنی گندی نفرت ہے، اتنی گندی نفرت ہے کہ وہ کسی وقت بھی وہ ایک نہ جسے کہتے ہیں کہ فساد برپا ہو رہا ہے، جیسے آتش فشاں پھٹنے والا ہے، وہ جب پھٹ جائے گا تو اس کے بعد جو ان سے ہے کچھ رہے گا کچھ نہیں، کیونکہ یہ نفرتوں کا آغاز ہمارے حکمرانوں نے ہی شروع کیا۔ وہ اس لیے شروع کیا کہ اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے۔ آپ موجودہ حکومت کو دیکھ لیں، پنجاب حکومت ایک ناکام ترین حکومت ہے عثمان بلزار کی، وہ صرف اور صرف مذہب کا سہارا لے کے فسادات ڈالتا رہتا ہے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، اور یہ راضی کیا ہوتے ہیں، اس سے مزید خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور دنیا آپ پہ تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو اگر چائنا کل کو یہاں پہ آ جاتا ہے تو وہ مولوی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے سنکیان میں یا کاشگر میں ان علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ جب چائنا کنٹرول کرے گا تو آپ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ پھر سلوک کیا کرے گا۔ وہ تو سیکولر مائنڈ کے لوگ ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کون مسلمان ہے کون ہے، انہوں نے کہا پاکستانی ہے تو ایک پاکستانی ہوں گے، جیسے کہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ مذہب سب کے اپنے اپنے ہیں لیکن پاکستانی سب ایک ہوں گے۔ تو لیکن ہمارے ملک میں پاکستانی بھی کئی قسم کے ہو گئے، مسلمان بھی کئی قسم کے ہو گئے، اور آج جو پاکستان چائنا کو دیکھ رہا ہے کہ چائنا کی اچھی نظر ہم پہ پڑ جائے، یہ بھی ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم نے چائنا کو بھی نہیں سنبھال سکے ہیں۔ اللہ کرے کہ چائنا سے ہمارے تعلقات خراب نہ ہوں کبھی بھی، کیونکہ پاکستان کا حال جو ہے امریکہ سے خراب کر لیا ہے، بے اعتبارہ ہو گیا امریکہ کے ساتھ،
جیسے کہتے ہیں کہ ادبار نہ رہا، نہ وہاں کے رہے نہ یہاں کے رہے، یہ نہ ہو کہ چین کے ساتھ بھی نہ رہیں اور ہم روس کے ساتھ بھی رہیں اور امریکہ کے ساتھ بھی رہیں. آپ ایک کے ساتھ پکے ہو جائیں، جس کے ساتھ بھی ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، اگر رہیں ایک کے ساتھ. اللہ کرے کہ یہ ہو اور پاکستان میرا محفوظ رہے، پاکستان کے لوگ محفوظ رہیں، کیونکہ حالات جو ہیں وہ بد سے بدتر کی طرف جا رہے ہیں. نزدیک ہے، پیشگوئیاں موجود ہیں کہ تیسری عالمی جنگ ضرور ہونی ہے اور ضرور ہونی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. ہمارا پروگرام پسند آئے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور شیئر بھی کیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر.